والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال أيضا: فصل لربك وانحر. معزز سامعین و ناظرین، ایک مومن کی پوری زندگی، ایک ایک لمحہ توحید سے منسلک ہے۔ توحید ہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس سے ایک مومن کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء کے آنے کا مقصد توحید کا سمجھانا، شرک سے آگاہ کر کے اس سے بچانا۔ ذی الحجہ کا مہینہ آج ماشاءاللہ خلیج کے حساب سے پہلی تاریخ ہے ذی الحجہ کی، اور انشاءاللہ اپنے ملکوں میں کل پہلی ہوگی۔ توحید کا تعلق صرف ذی الحجہ سے نہیں، اس کا تعلق سانس سے روح سے ہے، اس کا تعلق پیدائش سے لے کے وفات تک ہے، بلکہ آخری گھڑی تک ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو بہت ساری باتیں آتی ہیں، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے گوشے پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں ان کی توحید کے تعلق سے، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں، اور پھر قربانی۔ میرے بھائی دوستو، توحید کا تعلق جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری روح سے اس کا تعلق ہے، لیکن ذی الحجہ میں بہرحال اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی توحید کے لیے قربان تھی، اور انہوں نے ایسی ایسی ادائیں کیں جو اللہ رب العزت کو بہت بھائی۔ اسی لیے امت کے لیے ایک ذکر جمیل جاری کر دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، یہ پورا ذی الحجہ توحید سے عبارت ہے۔ آپ دیکھیں، ذی الحجہ شروع ہوا، اب ذکر و اذکار کی اہمیت بڑھ گئی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، اور یہ اور وہ ذکر و اذکار، تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح وغیرہ، اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ حالانکہ یہ اس کی اہمیت مسلم ہے، لیکن ان دنوں میں اس کی اہمیت پر چار لگ گیا۔ یہی نہیں، آپ قربانی کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، توحید۔ حاجی حج کو جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ توحید کے گن گاتا ہے، توحید کا غلغلہ، توحید کی سربلندی، یعنی اس کی ابتدا، حج کی ابتدا، حج کی انتہا توحید۔ پورا حج کا ترانہ صرف اور صرف توحید کا ترانہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ بندے نے جو کچھ ترانے میں کہا تو جو ہے حج کے، تو یا تو توحید کا غلغلہ کیا اور توحید کے گن گایا، یا تو شرک کی مذمت کرتے ہوئے اس سے اپنے دامن کو چھڑانے کی بات کی کہ مولا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لا شریک لک، میں اس بات کا اقراری ہوں، میرا اعتقاد ہے، یقین ہے، ایمان ہے میرا کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ جو شرکت ہے، ہر چیز میں، کسی بھی چیز میں ذرہ برابر بھی کوئی شریک نہیں۔ میرے بھائی دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پورا مہینہ توحید سے خصوصاً عبارت ہے۔ میں آپ کو ایک مکالمہ سناتا ہوں۔ پچھلے دن میرا خیال ہے 7-8 دن ہوا، ایک صاحب کے پاس میرا جانا ہوا فجر کی نماز کے بعد۔ تو وہاں بیٹھے تو وہاں کچھ گفتگو ہوئی، گفتگو میں رخ مڑ گیا، بزرگان
اور वली उल्लाह की तरफ, और मुड़ नहीं गया बल्कि मोड़ दिया गया। ठीक है, मतलब वक्त मिले तो उसको सही काम की तरफ मोड़ देना चाहिए। बात चली थी तो एक साहब और थे, 2 आदमी वहाँ थे। बात चली, चलते चलते आ गई बुजुर्गान दीन औलियाए किराम पर, औलियाए किराम की आज़मत, उनके तक़द्दुस, उनकी अक़ीदत व मोहब्बत पर। मैंने कहा सब सर आँखों पर। उनकी मोहब्बत व अक़ीदत, उनके इज़्ज़त व एहतराम का कौन इनकार कर सकता? कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इज़्ज़त व एहतराम, अक़ीदत व मोहब्बत के कुछ ज़ाब्ते होते हैं, उनके भी कुछ हुदूद होते हैं, कुछ क़ुयूद होते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। बहरहाल तकरीबन 1.5 घंटा हम इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। मेरे भाई दोस्तों, उसमें बहुत सारी बातें आई, वसीले की बात छिड़ी, और छिड़ते छिड़ते उसमें बहुत सारे जो इश्काल होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आईं। उन तमाम पर गुफ्तगू होते होते आखिर में मैंने एक जुमला कहा है। मैंने कहा मेरे भाई दोस्तों, आप ये बताएं, नमाज पढ़ते हैं? कहा हाँ, फजर की नमाज पढ़ के आए थे। मैंने कहा नमाज आप क्या समझते हैं नमाज के बारे में? कहा कि मैंने कहा कि क्या नमाज दुआ नहीं है? कहा हाँ है। बल्कि उन्होंने अगर कहा हाँ, हम नमाज मुकम्मल सरापा दुआ है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताएं नमाज में खुसूसन, एक तो ये है कि हरकत व सकनात और तमाम चीज़ों में अगर आप देखें तो नमाज सलात के माने होते हैं दुआ के, पूरी नमाज ही दुआ है। लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ें, उसमें कुछ आमाल और कुछ अक़वाल आप ऐसे कहते हैं जो सरापा दुआ हैं। जैसे सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आप सजदे में दुआएं कर सकते हैं, आप तशहुद में बैठ कर दुआ करते हैं, और खुसूसन वो दुआ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिबे पर सिखलाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा। कहा मैंने कहा अब मेरा एक सवाल है मेरे भाई, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहे हैं? कहा हाँ। आपका ये ईमान और यकीन है कि वो सुन रहा है? कहा हाँ। आपका ईमान और यकीन है, दिल इस बात पर मुतमईन है कि वो सुनकर दे भी सकता है, देने पर कादिर भी है? कहा हाँ। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहे तो ना दे, उसकी मर्जी, उसकी हिकमत, यानी हिकमत व मशीयत के तहत हो सकता हो ना दे, यानी सुनने पर भी वो कादिर है, सुन रहा है आपकी दुआ को। उन्होंने मान लिया। मैंने कहा वो सुन करके देने पर कादिर भी है? कहा हाँ। उन्होंने मान लिया। मैंने कहा आप मुझे बताएं, ये जो आप अमल कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में सबसे ज़्यादा महबूब पसंदीदा है कि नहीं? कहा हाँ। मैंने कहा ये अरकान इस्लाम की अहम कड़ी है कि नहीं? कहा हाँ। मैंने कहा जब आपने मान लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का सबसे अहम काम नमाज की शक्ल में जो इस्लाम की बुनियाद है वो आपने किया, और उसके अंदर अल्लाह से दुआ की, और दुआ करते हुए आपका ईमान और एतकाद है कि वो सुनता भी है और देने पर कादिर भी है और किसी का मोहताज नहीं। मैंने कहा इतना सब कुछ आपने मान लिया? कहा हाँ मान लिया। मैंने कहा आप बताएं इन तमाम कामों के करने में आपने किसी को बीच में लगाया सीढ़ी के तौर पे बतौर वसीला? कहा नहीं। मैंने कहा इतनी बड़ी डीलिंग आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बराह रास्त कर ली, इतना बड़ा मामला आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डायरेक्ट कर लिया। देखें ये महीना तौहीद का महीना, मैं इसलिए बात आगे तुम्हें छेड़ दिया। मैं क्या कर रहा था कि मैंने उससे कहा कि मेरे भाई आपने इतनी बड़ी डीलिंग, इतना बड़ा मामला आपने बराह रास्त डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कर लिया, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जितने मामलात हैं, जितनी डीलिंग है, उससे हेच है, उससे कम है। जब सबसे बड़ी डीलिंग आप बराह रास्त अपने मेन मालिक से कर सकते हैं, बाकी उससे छोटी छोटी जो डीलिंग है आप उसके लिए दूसरों के मुहताज क्यों हैं? आप यकीन जाने, एक चुप हजार चुप। पहला मुकालमा, पहले दिन की मीटिंग खत्म हो गई, पहली मजलिस। 2-3 दिन के बाद फिर जाना हुआ, कुछ काम था, मैं काम से वहाँ भी गया था, अपने निजी काम से गया था। दोबारा मैं फिर अपने निजी काम से गया। फजर के बाद
फजर के बाद मुलाकात की। मैंने कहा मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कुछ काम है। तो उन्होंने कहा आप थोड़ा रुक के आएँ, हम आपके लिए पराठा बनाते हैं। मैंने कहा ज़हे नसीब, सुबह सुबह पराठे मिल जाएं गरम गरम, क्या पूछना, मौलवी को चाहिए क्या। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने रूम में गया, जो कुछ करना था किया दिया। उसके आधे घंटे के तकरीबन मैं उनके रूम में गया। अब मुझे लगता है कि उन्होंने खुद भी शायद कुछ शौक बढ़ा, तो फिर बात वहीं से छिड़ पड़ी, वहीं से चली बात आगे। अब ये दूसरी महफिल है, दूसरी मजलिस है। मुकालमे में हम वही 3 आदमी हैं, 2 वो आदमी और 1 मैं अकेला। मेरे भाई दोस्तों, नहीं, शायद दूसरी महफिल में वो दूसरे साहब नहीं थे। अब हम दोनों नाश्ता भी कर रहे हैं और गुफ्तगू भी चल रही। नाश्ता हो गया, चाय शाय पी ली, उसके बाद गुफ्तगू भी जारी है। इस महफिल में भी तकरीबन घंटे भर में गुफ्तगू की। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे भाइयों दोस्तों, जब बात चली और घंटे तक चलती रही, तो मैंने उनसे एक आखिर में, यहाँ भी आखिर में मैंने चलते चलते मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा आप मुझे बताएं, बुजुर्गान दीन जो कब्रों में मदफून हैं, वफात पा चुके हैं? कहा हाँ। मैंने कहा हो सकता हो आपके जहन में ये हो कि ये वफात नहीं पाए हैं बल्कि मुंतकिल हो गए हैं, जिसे कहते हैं पर्दा फरमा गए हैं। अब वो पर्दा फरमा गए हों या वफात हो गई हो, आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से, कुरान के हिसाब से, जो भी है वो एक अलग मसला है। लेकिन बहरहाल इस दुनिया से वो जा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, इस दुनिया से वो जा चुके हैं, तो अब बाद लोग उन्हें मुर्दा कहते हैं, फौतशुदा कहते हैं, बाद लोग कहते हैं कि पर्दा फरमा गए हैं, यानी वो कब्र में ज़िंदा हैं। अब कब्र में ज़िंदा हो, कैसे ज़िंदा है, हमें उससे मतलब नहीं है। इस दुनिया से वो वफात पा चुके हैं, अब वो दूसरी दुनिया में हैं, इस दुनिया का हुक्म उन पर नहीं लगेगा। कहा हाँ, ये बात तो सही है। मैंने कहा जब इस दुनिया वाला हुक्म उस दुनिया वाले पर नहीं लगेगा, तो अब आप इस दुनिया की बात कीजिए। कहा ठीक है। मैंने कहा आप मुझे बताएं, आप बीमार हैं, मरीज़ हैं, अल्लाह महफूज रखे, या आपका कोई अजीज़ है, उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, कोई बीमार है, वो शिफा नहीं हो रहा है, और उसके कोई दीगर मसाइल हैं, उन मसाइल के लिए दुआ करना और करवाना है। ये बात तो मुसल्लम है, किसी का इख्तलाफ नहीं, किसी का इख्तलाफ नहीं कि आप खुद दुआ कर सकते हैं। उन्होंने माना, कहा बात तो सही है। मैंने कहा आप किसी जिंदा नेक आदमी से हैं? कहा ये भी दुरुस्त है। मैंने कहा कि इन दोनों चीज़ों में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, हम में और आप में किसी में कोई इख्तलाफ नहीं। आप खुद दुआ करें, दम करें, या आप किसी जिंदा शख्स से जो नेक हो आपकी निगाह में, या दुनिया की निगाह में जो नेक हो, अच्छा हो, कोई बात नहीं, आप उनसे दुआ करवा सकते हैं। कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा अब ये 2 चीज़ें वो हैं जिसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। अब एक तीसरी चीज़ है कि आप या दुनिया सब मानती है कि एक नेकोकार हैं, बुजुर्गान दीन में से अल्लाह के वली हैं, लेकिन वो वफात पा चुके हैं, इस दुनिया से वो आलम बरज़ख में जा चुके हैं। वो सुनते हैं नहीं सुनते हैं वो एक अलग मसला है, वो कबूल करते हैं, वो देते हैं नहीं देते, क्या वो अलग मसला है। मान लिया आपके हिसाब से वो सब कुछ करते, तसर्रुफ़ करते हैं, हालांकि ये कुरान के अक़ीदे के सरीही ख़िलाफ़ है, और इसको कुफ्र और शिरक तक गर्दाना जा सकता है अगर इंसान के इत्क़ाद में तब्दीली के हिसाब से। अगर एक शख्स समझता है कि वो वफ़ात पा जाने के बाद अपनी कब्र में ज़िंदा होते हुए अपनी कब्र में ज़िंदा हैं और तसर्रुफ़ात करते हैं, बारिश बरसाते हैं, औलाद देते हैं, मसाइल मुश्किलात को हल करते हैं, तो ये इसके कुफ्र और शिरक होने में इस अक़ीदे को कोई शुबा नहीं है। अलबत्ता ये है कि वहाँ जाकर के दुआ करेंगे तो ये बिदात है, और ये है कि चलो हम उसके वसीले से करेंगे तो इसकी बिदात होने में कोई शुबा नहीं है। तो इसमें बहरहाल, तो कहने के बाद उसकी एक लंबी चौड़ी तफसील है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैंने कहा कि चलो वो जो वफात पा चुके हैं, जो बुजुर्गान दीन में से अल्लाह के वली हैं, सब जानते, ठीक है, इज़्ज़त, एहतराम, मुक़द्दस, तक़दीस सब कुछ बचा है, लेकिन उनसे उनके पास जा कर के दुआ करने में, यानी उनके पास जाएं और अल्लाह से दुआ करें, इसमें भी इख्तलाफ है। और आप उनके पास जाएं और उन्हीं से कहें कि मौला फिर साहब ठीक कर दो, ये तो करेला नीम चढ़ा, इसमें भी इख्तलाफ है। तो आपके पास 2 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें सबका इत्तेफाक है, मुत्तफक अलैह 2 ऑप्शन आपके पास, 2 रास्ते हैं। इन 2 रास्तों को छोड़कर जिस पर सबका इत्तेफाक है, आप 2 उन रास्तों को क्यों अपनाते हैं जिसमें इख्तलाफ है? बात उनके समझ में आई।
ان کا آپ کی بات بالکل بجا ہے، ہمیں واقعی وہی کام کرنا چاہیے جس میں سب کا اتفاق ہو۔ ہم وہ کام کیوں کریں جس میں کہ بعض کا اتفاق ہو، بعض کا اتفاق نہ ہو، حالانکہ بعض اسی عمل کے کرنے کے لیے دوسرے راستے موجود ہیں جس میں سب کا اتفاق ہے۔ بھئی ایک راستہ سیدھا جاتا ہے مکہ اور مدینہ کو، جس سے پوچھو ہاں کہاں نکل جاؤ سیدھے، اور ایک راستہ گھوم گھما کے بھول بھلیا ہے۔ آپ بھول بھلیا والے راستے پر کیوں چلیں گے جبکہ آپ کو سیدھا راستہ وہاں پہنچنے کا مل رہا ہے جہاں آپ کو جانا ہے؟ آپ کی منزل ہے کوئی جگہ، آپ کو وہاں جانا ہے، ایک راستہ سیدھا جا رہا ہے جہاں بھٹکنے کا اندیشہ نہیں، گم ہونے کا خطرہ اور اندیشہ نہیں ہے، اور ایک بھول بھلیا ہے، ہو سکتا ہو آپ کہیں ادھر ادھر پھنس جائیں، بہک جائیں اور پھسل جائیں، اور پھسلیں ایسی کی لینے دینے پڑ جائیں، تو آپ بھول بھلیا میں کیوں جائیں گے؟ یہ دو مکالمے کی دونوں جو آخری باتیں ہیں وہ قابل غور ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اب میں آتا ہوں بھینس کی قربانی پر۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تمہید تھی، اور یہ تمہید نہیں، یہ اصل درس ہے۔ اب اس اصل درس کے بعد اب جو ایک دوسرا درس ہے، اسی کو اب سمجھیے گا۔ جو آخری جو جملہ میں نے دوسرے مکالمے میں جو آخری جملہ کہا ہے، جو آخری بات ان کو سمجھائی ہے، وہی بات میں اب بھینس کی قربانی کرنے والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، بھینس کی قربانی، یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ کوئی شخص اس کو گائے نہیں مانتا۔ گائے کی قربانی واضح ہے، لیکن بھینس کی قربانی ظاہر سی بات ہو، یا تو بھینس کو گائے پر قیاس کیا جائے گا اور پھر اس کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حجاز میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی تھی، تو نہ نبی کا عمل ہے نہ صحابہ کا تعامل پایا جاتا ہے۔ اب رہا علماء کے اختلاف ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گائے کی جنس میں سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا ہے، کچھ لوگ ایسا ہے، بہیمۃ الانعام میں کچھ لوگ اس کو شامل کرتے ہیں، کچھ لوگ شامل نہیں کرتے۔ اب جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ دونوں لوگوں کے دلائل اپنی اپنی جگہ مسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دوسرے مکالمہ کی آخری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ گائے، اونٹ، گائے اور بھیڑ اور بکری وغیرہ یہ کر سکتے ہیں، اس کی شریعت نے گنجائش دی ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے اور انہی کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب رہا مسئلہ بھینس کا۔ بھینس کے بارے میں علماء نے اختلاف کر لیا، کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کہا نہیں کر سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ جو 4 اقسام ہے، ان کی نر مادہ 8 ہو گئی۔ اگر ان 8 قسم کے جانوروں میں سے کسی ایک کو کرنے کی آپ کے اندر طاقت و قوت ہے، تو آپ بھینس کے چکر میں کیوں پڑیں گے؟ آپ بھینس کے احوط اور احتیاطی پہلو یہی ہے کہ آپ کے پاس 8 آپشن ہے یار، 8 آپشن نرمادہ، یعنی 4 قسم کے جانور ہیں، ان کے نرمادہ 8 ہو گئے۔ ان 8 میں سے آپ 4 ہی مانو، ان 4 قسم، 4 راستے آپ کے پاس ہیں، 4 آپشن ہیں، ان چاروں میں سے کسی ایک میں آپ کو کرنے کی طاقت و قوت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کر لیجئے۔ بھائی حصہ لینا ہے تو آپ گائے بھی لے سکتے ہیں، بھینس بھی کیوں لیں گے؟ البتہ گائے اور بھینس میں فرق ہے، ہمارے ملک میں خصوصاً۔ گائے ہمارے ہاں کی جا سکتی ہے، وہ بھی بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد۔ البتہ گائے کے معاملے میں پریشانیاں ہیں حکومت کے حساب سے، اور اپنا جو ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کی چونکہ ماتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ گائے ہمارے یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، نہیں کر سکتے۔ گویا کہ آپ گائے نہیں کر سکتے، مجبوری ہے۔ آپ کے پاس اونٹ کرنے کے، ہمارے ہاں اونٹ عموماً پائے نہیں جاتے، اور اگر ملیں گے بھی تو بہت کاسٹلی اور مہنگے ہوں گے، تو شاید ہم طاقت نہ رکھیں مالی طور پر۔ اب گائے نکل گئی اس طرح سے، اور اونٹ نکل گیا مہنگا ہونے کی وجہ سے۔ اب آپ کے پاس بھیڑ اور بکری دمبا بچتا ہے، ان میں سے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو کر لیجئے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر طاقت نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک کے کرنے کی کسی وجہ سے مل نہیں رہے ہیں، یا مہنگا ہے، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے،
یعنی کوئی ایسی مجبوری ہے جس مجبوری کے تحت آپ ان چاروں میں سے کسی ایک کو کر نہیں سکتے، کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس۔ ان چاروں یا ان چاروں کی جو جوڑے ہیں آٹھوں، ان آٹھوں میں سے کسی ایک کے کرنے کی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں، کوئی راستہ نہیں، مجبور ہو گئے۔ میں کہتا ہوں احتیاط کا پہلو اب یہی ہے کہ چلو بھائی نہ کرنے سے کر لینا بہتر ہے۔ کچھ علماء تو اس طرف گئے ہیں کہ کر سکتے ہیں، کر لیجئے، لیکن آپ کے پاس 8 قسم کے جانور صریحی طور پر موجود ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ آپ ان 8 قسم کے جانوروں میں سے کسی ایک جانور کے کرنے کی کوشش کیجیے، اگر نہیں بنتا ہے، کوئی سبیل نہیں، کوئی شکل نہیں، آپ ایک دم ہاتھ پاؤں مار کے مجبور ہو کر کے تھک ہار کے بیٹھ چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے بھینس کے اور اس کے اندر حصہ لینے کے، لے لیجئے، لیکن پہلے کیوں بحث کرتے؟ جب صریحی حدیثیں موجود ہیں، صریحی آیات موجود ہیں ان 8 کے بارے میں، تو پھر ان 8 میں اپنے آپ کو گھمانے کی، انہی 8 میں اپنے 8 کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ ان 8 سے مجبور ہو جائیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ کار نہیں، پھر اس کے بعد کی بات بعد میں دیکھی جاتی ہے، بعد کی بات پہلے نہیں رکھی جاتی، بعد کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ جب آپ اس مرحلے میں پہنچ جائیں جہاں آپ مجبور ہو جائیں، ٹھیک ہے، کر لیں، ان علماء کی طرف کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جنہوں نے اس کو جائز کہا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑے بڑے علماء نے اس کو گائے کی جنس میں سے مانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ پہلے ہی اس چیز کی طرف کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیوں کرتے ہیں جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے؟ کیوں آپ اس طرف نہیں جاتے جس پر کتاب و سنت مکمل طور پر نشاندہی کرتی ہے؟ کیوں ہم اختلافی مسائل میں بلا وجہ جو ہے پڑے رہتے ہیں؟ آپ آئیں، پہلے ان چیزوں کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں جن چیزوں پر آپ عمل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کے پاس راستے ہیں، آپ ان سیدھے سادھے اور آسان راستوں کو چھوڑ کر گڑمڑ راستوں پر، مشکل ترین راستوں پر، دشوار گزار گھاٹیوں میں جانا کیوں چاہتے ہیں؟ میرے بھائی دوستو، شاید میرے کہنے کا مطلب سامعین کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ کل کا خلاصہ یہ ہے، توحید ہماری روح ہے، توحید ہماری روح ہے، روح ختم، انسان کی اہمیت وقات ختم۔ جب تک اس جسم میں روح ہے تب تک اس جسم کا اس دنیا سے ربط اور ضبط ہے اور لوگوں کا واسطہ ہے۔ جس وقت اس جسم سے روح نکل جائے، کتنا عزیز کیوں نہ ہو، اکلوتی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اکلوتی بیوی، وہ بھی آپ کو اب اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی کہے گی جلدی تدفین تجہیز وغیرہ کر کے ان کی اپنی منزل تک پہنچا دو، لاکھ محبت کے باوجود۔ اب روح نہیں تو اب اس کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، مجبوری ہے۔ اب انسان کے اندر عقیدے کی روح توحید نہیں، وہ انسان یقین جانے اس دھرتی پر چلتا ہوا مردہ ہے۔ وہ کتنی آن بان شان سے اور ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو، لیکن در حقیقت وہ مر چکا ہے، وہ نجس اور ناپاک ہے۔ رب کی نگاہ میں اس کی تو مچھر سے بھی زیادہ اوقات میں، مچھر سے بھی حقیر ترین ہے وہ شخص۔ ہماری اہمیت و فضیلت اس لیے ہے کہ ایمان سے سینہ سرشار ہے۔ جس وقت ایمان سے سینہ سرشار نہ ہو، ایمان نکل جائے سینے سے، انسان بے وقات ہے، کیڑے مکوڑے سے بھی بدتر ہے، یقین جانیں۔ اور آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے، لیکن کیا عباس ابن عبد المطلب، کیا حمزہ بن عبد المطلب یہ مقام، یہ مرتبہ
مسلمانوں کے دلوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، صحابہ کے دلوں میں جو ان کا مقام و مرتبہ اور رب کی نگاہ میں جو ان کی عظمت ہے، کیا وہ عظمت، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، ابو طالب کے تئیں ممکن ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ چچا، وہ بھی چچا، یہ بھی، ان کے باپ بھی عبد المطلب، ان کے باپ بھی عبد المطلب، وہ بھی قریش، یہ بھی قریش، وہ بھی نبی کے چچا، یہ بھی نبی کے چچا، وہ بھی اس دھرتی پر شان سے جیے ہیں، یہ بھی اس دھرتی پر شان سے جیے ہیں، اعلیٰ حسب نسب کے مالک وہ بھی تھے، یہ بھی تھے، لیکن ان کی درگت اور ان کا مقام، اللہ اکبر، وجہ سینہ توحید سے معمور ہوا، رب کی نگاہ میں مقبول ہوا۔ اور جب سینے کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے، اس دل کے اندر جب توحید کے تئیں بغض ہوا اور شرک نے توحید کی جگہ لے لی، تو پھر ایسے لوگ رب کی نگاہ میں نامراد ہوئے، اور پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ کہنا یہ ہے توحید روح ہے، روح کے بغیر انسان بے وقات ہے۔ اپنی اس روحانی کیفیت کا موازنہ کرنا ضروری ہے، اس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے، اس کی چیکنگ ضروری ہے، اس کے تئیں انسان کو حساس رہنا ضروری ہے، ہمہ وقت اس کے طرف ایک انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے تمام کام میں 19-20 ہو جائے، مگر توحید میں خلل آنے کے جو راستے ہوں، جہاں سے خلل آ سکتا ہو، ابھی آیا نہیں، جہاں سے خلل آ سکتا ہو، اس راستے کو بھی بند کرنا واجب و ضروری ہوتا ہے میرے بھائی دوستو۔ اور بھینس کی قربانی جب مجبور ہو جائیے گا تو کر لیجیے گا، لیکن بلا وجہ بھینس کے چکر میں نہ پڑیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔